وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا۔ انشاءاللہ کل عید کی نماز ہم ادا کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ تمام باتیں ہم نے سنی ہیں گاہے بگاہے علماء اکرام کی زبان سے۔ رمضان المبارک میں ہم نے جو اعمال کیے، کیا واقعی وہ اعمال اللہ رب العالمین کے رضا کے مطابق تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر نہیں تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ وہ جو خطائیں ہم نے کیے ہیں اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا، ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے دل لرزے رہتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس جانا ہے، لوٹنا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اللہ کے رسول، یہ حالت کیا ان لوگوں کی ہوگی جو لوگ زنا کاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کی یہ حالت ہے؟ نیک اعمال کرنے کے باوجود، خرچ کرنے کے باوجود وہ لوگ ڈرتے ہیں۔
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت ابی بکر یا بنت صدیق، کہا کہ اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد آدمی مطمئن نہ ہو جائے کہ میرا عمل مقبول ہو گیا اللہ رب العالمین کے دربار میں، یہ کنفرم نہیں کرنا چاہیے۔ کس کو پتا کہ آپ کا اور میرا عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوا یا نہیں؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ ہم جانتے ہیں جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں معنی کے ساتھ، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے واقعہ کو جانتے ہیں۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کیے، کعبۃ اللہ جب بنا چکے، اس کے بعد یہ دونوں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو، اس گھڑی کو جب ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں جب مکمل کر چکے کعبۃ اللہ کی تعمیر، کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا تو ہم سے قبول کر لے، تو زیادہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ شریف کی تعمیر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جو لوگ کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کے لیے معمور ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، بہت ہی فضیلت مند ہے وہ انسان، لیکن یہ لوگ کعبہ کو بناتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اس اعمال کو، ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ مطمئن نہیں ہوئے، ہم نے تو بہت بڑا کام کیا، کعبہ ہم بنا چکے، اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کی ہے ہم نے، بہت بڑا کام ہے، خاموش نہیں رہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے لگے، اللہ تو قبول فرما، اللہ تو قبول کر۔ تو ہم میں سے ہر ایک انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا جو کچھ کیا ہے، کیا کچھ ہم نے کیا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے موقع پر، رمضان کے بعد عید سے پہلے ایک عمل ہمیں اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا ہے، جو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کیوں ہے؟ یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ہے۔ آدمی لغزشیں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، جی ہاں، روزے کی حالت میں، تو اللہ رب العالمین نے ایک عمل ہمیں دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ہم اس صدقۃ الفطر ادا کریں، اور جو چھوٹے موٹے جو غلطیاں ہو چکی ہیں ہم سے، وہ ہم سے دھل جائے، ختم ہو جائے، اور ساتھ ہی ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ وقت، یہ گھڑی، یہ لمحہ محاسبہ کا لمحہ ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کا وقت ہے۔ جائزہ لے، ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے کیا سیکھا، کیا کیا ہم نے۔ قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی کامیابی کے بارے میں کہا ہے جو لوگ اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہا قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، کہا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کا جائزہ لیا، خود اپنے آپ سے پوچھا، اپنا امتحان لیا، اپنا ٹیسٹ لیا، اپنے ایمان کو جھنجھوڑا، اپنے ایمان کو دیکھا کہ ایمان کی حرارت کتنی ہے، ایمان کا ٹیمپریچر کتنا ہے۔ جس آدمی نے یہ دیکھا، جی ہاں، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا،
تم اپنا حساب و کتاب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، قبل اس کے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں، ہم خود اپنے آپ کو اپنے نفس کے سامنے کھڑا کریں اور پوچھیں تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، کیا تمہارے ایمان میں بڑھوتری ہوئی یا نہیں، کیا تم اپنے زندگی میں سدھار لائے یا نہیں، یا وہی رفتار بے ڈھنگی ہے جو پہلے تھی تمہاری زندگی میں۔ یہ پوچھنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک انسان کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ، صحابہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، صحابہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم پہاڑ کے برابر سونے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دو، میرے یہ صحابہ جو ایک مد یا آدھا مد اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ تھے لیکن ان کی زندگی کو دیکھیے، وہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اپنے ایمان کو لے کر، اپنے ایمان کو لے کر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسی طرح اور بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام فکر مند رہتے تھے، دوسروں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے تعالوا نزدد ایماننا، تعالوا نجلس ساعة نزدد ایماننا، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اور قرآن مجید حدیث سے مبارک کا تذکرہ ہوتا، اس کی باتیں ہوتی، گفتگو ہوتی، اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے تھے یہ صحابہ۔ جی ہاں، قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے سلسلے میں سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ ہی حقیقی مومن ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ حقیقی معنوں میں مومن تو وہ ہیں جن کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور ان کے دل سہم جائے، ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہم کچھ ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ایمان ہمارا کم ہو جائے، ایمان گھٹ جائے، اس کا ہم فکر مند ہونا چاہیے۔ جی ہاں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی جنت کو کنفرم نہیں سمجھتے تھے، جنت 100% جنت مجھے ملنی ہے، جنت مجھے مل جائے گی، یہ کبھی بھی وہ اس کے جو ہے نا یہ بات کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے، روتے تھے، پرندوں کی طرف دیکھتے تھے، گھاس کی طرف، پودے کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے اپنے آپ سے کاش میں ایسا ہوتا، کوئی پھل ہوتا، کوئی پرندہ کھا کر اسے ختم کر دیتا، کوئی پودا ہوتا، کوئی جانور کھا کر اسے ختم کر دیتا، اس کا حساب و کتاب قیامت کے روز نہ ہوتا۔ یہ فکر مندی کنہیں تھی؟ یہ فکر مندی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی۔ میں آپ کہاں ہیں؟ ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام کہاں ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم ایسا مرتبہ اور اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ جب ہم ان کے راستے پر چلیں گے، جب ان کے راستے کو ہم اختیار کریں گے۔ بس رمضان آیا، مصلی بن گئے، داڑھی رکھنے لگے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سال بھر چہرے پر داڑھی نہیں رہتی، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس طرح نہیں استعمال کرتے ہیں، اور بھی بہت سے اچھے کام کرنے لگتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی آپ نے عزت کی، اس کا آپ نے احترام کیا، اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ وقتی ہے؟ آپ وقتی مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا ایمان کچھ وقت کے لیے ہے، کچھ لمحوں کے لیے ہے؟ جینا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت آپ بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟
اس آیت کا ترجمہ تو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے چند لمحوں کے لیے ہم اچھے بن جائیں، صرف مسجد آ کر نماز پڑھیں، باقی زندگی ہماری ایسی ویسی ہو، الٹی سیدھی حرکتیں ہوں، گالی گلوچ ہو، امانت داری نہ ہو، خیانت ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کو کہتے ہیں عبادت. آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، انکم کرتے ہیں، جی ہاں یہ بھی عبادت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ پر رکھتے ہو، دیتے ہو، کھلاتے ہو، جی ہاں کہا یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس چند لمحوں کے لیے ہم اچھے بن جائیں، ہمیں دوامیت اختیار کرنی چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ رب العالمین کے دربار میں سب سے بہترین پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہا کہ وہ عمل جو لگاتار بندہ کرتا رہے گرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، مختصر کیوں نہ ہو، لیکن آدمی جب کرتا رہے اسے چھوڑے نہیں، اللہ رب العالمین کو وہ بندہ پسند ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں لا تکن مثل فلان، کہ تم اس آدمی کی طرح نہ بن جاؤ جو ایک دن دو دن تہجد کی نماز پڑھا پھر چھوڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عمل ہمیں جو ہے نا ہمیشگی ہونی چاہیے عمل کے اندر. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. ہمیں سے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے. چلیے فرض سے ہی آپ شروع کیجئے. فرض نماز کی سب سے پہلے پابندی کیجئے، 5 بار مسجد آئیے. سبحان اللہ، الحمدللہ ہم ایسی جگہ جیتے ہیں، رہتے ہیں، ہر جگہ مسجد ہے، ہر جگہ مسجد ہے. مسجد اگر نہ بھی ہو، اگر آپ ایسی جگہ ہو، آپ جو ہے نیت کیجئے، کوشش کیجئے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کہیں کسی کے انڈر میں کام کرتے ہیں، بہت ہی کم شاذ و نادر ایسا انسان ہوگا، ایسا باس ہوگا آپ کا جو آپ کو نماز کے لیے وقت نہ دے، بلکہ آپ کی عزت بڑھتی ہے. بہت سارے ماشاءاللہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان نمازی ہے، اس کا باس دیکھتا ہے کہ نمازی ہے تو اس کی عزت اس کے نگاہ میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو نیت ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کی ایک تشریح، اس کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ آدمی جیسا عزم کرتا ہے، جیسا پکا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عمل کا اسی ہی توفیق دیتا ہے. اگر آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا کسی بھی حالت میں کیوں نہ رہوں، اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے راستہ خود بخود نکال دے گا. قرآن مجید کے اندر آیت ہے جب آدمی کوشش کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین راستے نکال دیتا ہے. راستہ نہیں، ایک نہیں، بہت سارے راستے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے کھول دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوششیں کریں، کوتاہیوں کو چھوڑ دیں. کب تک ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے؟ غفلت بہت بہت بڑی بیماری ہے، سستی، کاہلی. اللہ رب العالمین مجھے ہم میں سے ہر ایک انسان کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم غفلت کو چھوڑ دیں، سستی کو چھوڑ دیں، کاہلی کو چھوڑ دیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کہا کہ بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مصلیوں کے لیے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز سے دل چراتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں. بلکہ کہا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، تو جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کی تو بات ہی مت پوچھیے. سبحان اللہ. مسلمان نماز نہ پڑھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک حدیث میں کیا کہا
کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے. مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ نماز ہے. نماز نہیں ہے تو مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کو نہ چھوڑیں. نماز بہت ضروری ہے. ہم بہت ساری نصیحتیں سنتے ہیں، لیکن یہ نماز ایک ایسی نصیحت ہے، ہر ایک انسان کو اس کی ضرورت ہے. ہر ایک انسان کو اس کی ضرورت ہے. نماز میں بہت زیادہ ہماری غفلت ہوتی ہے. نماز اگر آدمی سدھار لے اپنی زندگی میں، دوسرے جو اعمال ہیں اس کی زندگی کے جو دوسرے مرحلے ہیں وہ سب آسان ہو جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آدمی کو برائی اور غلط باتوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو بہت سارے بھائی پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں، اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اچھا بن نہیں پاتا ہوں. اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اچھا بن نہیں پاتا ہوں. فلاں برائی میں کرتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید اس کا حل ہمیں سکھلایا ہے. قرآن مجید ہمیں اس کا حل بتلایا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو اگر اپنی زندگی کو سدھارنی ہے. نماز کی پابندی کرو اگر اپنی زندگی میں برکت چاہیے. نماز کی پابندی کرو اگر اپنی زندگی میں چین و سکون چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ رب العالمین کی یاد میں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہی تمہارے دل کو اطمینان ہے، تمہارے دل کو سکون ہے. جی ہاں، سکون پیسوں میں نہیں ہے، سکون بڑے بڑے بنگلے میں نہیں ہے، سکون کار اور گاڑیوں میں نہیں ہے. اصل سکون تو وہ ہے دل کا سکون. اصل سکون کیا ہے؟ جسم کا سکون الگ ہے، بدن کا سکون الگ ہے، لیکن دل کا سکون الگ ہے، دل کی چین الگ ہے. تو دل کی چین اور سکون کہاں ملے گا؟ یہ قرآن مجید کے اندر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ رب العالمین کی یاد میں تمہارا سکون ہے، تمہیں چین ہے، تمہیں اطمینان ہے. اور سب سے بہترین یاد کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج المؤمن، نماز کیا ہے؟ مومن کا معراج ہے. معراج کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں آسمان پار کر کے جبریل امین لے کر گئے. اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے. اسراء اور معراج کا واقعہ ہم جانتے ہیں. تو کہا کہ یہ وہ معراج ہے مسلمان کا. ہم میں سے ہر ایک انسان اللہ رب العالمین سے گفتگو کر سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک انسان اللہ رب العالمین کو اپنا دکھ درد سنا سکتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو سنے گا اور اس کا حل دے گا اللہ رب العالمین. آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر تک. ایک ایک آیت پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے، کہتا ہے اللہ رب العالمین میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے، میرا بندہ میری بڑائی بیان کرتا ہے، میرا بندہ میری پاکی بیان کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے. جب ہم آیت نکالتے ہیں اپنی زبان سے تو دیکھیے، کیا یہ اللہ رب العالمین سے گفتگو نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین سے ہم کلامی نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر اور خوش قسمت کی کیا بات ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو. اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں، نماز نہ چھوڑیں. نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو دور کر دیے، ہم دور ہو گئے اللہ رب العالمین سے. بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین ذریعہ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا وہ ہے کیا؟ فرض کے بعد نوافل ہے. نماز ہے، وہ نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین سے ہمیں لگاؤ کا. ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. اکثر مسلمانوں کی حالت یہی ہے، اسی لیے مصیبتیں ہیں ہمارے سامنے، پریشانیاں ہیں گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں. جی ہاں، پورے دیش کے اندر یہ پریشانیاں ہیں. یہ کیوں؟ پیارے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یہ تمہارے ہاتھ کے جو کام ہے، یہ جو کام ہے اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کا یہ انجام ہے.
بہت ساری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. تو ہم جب گناہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی سزا کے طور پر بہت ساری مصیبتیں ہم پر دیتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ سدھر جائے. اللہ رب العالمین آدمی کو وقت دیتا ہے کہ وہ سدھر جائے. اللہ رب العالمین کی پکڑ نہیں آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا ہے. اگر برا ہوتا تو میری زندگی میں مصیبت آتی. اگر کوئی آدمی بہت اچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے مصیبت نہیں ہے اس کی زندگی میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اچھا ہے. اللہ رب العالمین اس کو وقت دے رہا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ چھوڑ دیجئے. اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے بندے کو تاکہ وہ کیا ہو جائے, سدھار لے, اپنے آپ کو صحیح کر لے, اور پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو اپنا لے. محترم بھائیوں, یہ میں نے سوچا آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم نے الحمدللہ اپنے آپ کو اچھا کیا تھا, نماز کی پابندی تھی, روزے کی پابندی تھی, قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی تھی, اور بھی بہت سارے صدقات و خیرات کی پابندی ہم نے کی. یہ پابندی ہماری زندگی میں دوسرے وقت میں ہونی چاہیے, تبھی اللہ رب العالمین سے ہم قریب ہوں گے. دوام کہتے ہیں, دوام کی ہماری زندگی میں لانی چاہیے. محترم بھائیوں, رمضان المبارک کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان, افسوس بہت سارے مسلمان ہم میں سے ایسے بھی تھے جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں بھی غفلت کی زندگی گزاری, ہوٹلوں میں اپنا وقت گزارا. جی ہاں, بہت افسوس کی بات ہے. جہاں مسلمان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں, لیلۃ القدر کی رات آخر عشرہ میں, سمجھ لیجئے یوں کہیں آخر عشرہ. سبحان اللہ, ہونی تو یہ چاہیے تھی کہ مسلمان کی بھیڑ مسجد میں ہو, لیکن مسلمان کی بھیڑ کہاں ہے, وہ چائے کی دکان میں, چائے کے اڈے میں, کسی ہوٹل میں, کسی ریسٹورنٹ میں, اور یعنی اور بھی مختلف جگہوں میں جہاں آدمی ٹائم پاس کے نام پر وقت گزارتا ہے. سبحان اللہ, کیا ہم نے رمضان المبارک کا جو وقت تھا اس کو ہم نے صحیح کام پہ لگایا؟ یہ جائزہ لینا چاہیے. سبحان اللہ, اس رمضان المبارک میں بے حیائی بھی ہوتی ہے, بے حیائی کے اڈے کو آدمی فروغ دیتا ہے. سبحان اللہ, ایسے نہیں ہونا چاہیے. محترم بھائیوں, مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں آخری عشرہ, سبحان اللہ, لیکن بھیڑ, خریداری میں بھیڑ. ادھر اس وقت کو ہم گزارنا چاہیے تھا نماز میں, عبادت میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کون نہیں جانتا ہے اس آیت کا مطلب, ترجمہ؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات 1000 سال کی عبادت سے بھی کیا ہے, بہتر ہے. تو میرے دل کے اندر اگر میں خریداری میں وقت گزاروں لیلۃ القدر کی رات میں, تو میرے دل میں وہ ایمان نہیں ہے, اس آیت کو میں نے نہیں سمجھا, اس آیت کا جو میسج ہے وہ میں نے اپنے دل میں نہیں بٹھایا. لیلۃ القدر کے وقت کو ہم نے چھوڑ کر میں نے اپنے وقت کو ہوٹل میں گزارا, میں نے اپنے وقت کو خریداری میں میں نے گزارا. کیا میں خرید نہیں سکتا رمضان کے لیے, عید کے لیے, رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروع ہی میں صحیح؟ کیا ایسا نہیں کر سکتا ہوں؟ میں کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے, میں غفلت کا شکار ہوں. تو بھائیوں, ہم جائزہ لینا چاہیے. رمضان کا جو وقت ہے ایک بار چلا گیا تو زندگی میں کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا. لیکن خرید تو ہم سکتے ہیں بعد میں بھی. خریداری ہماری پہلے بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم پہلے خرید لیے, کیا وہ چیز باسی ہو جائے گی؟ کیا وہ لباس ہمارا پرانا ہو جائے گا؟ کیا ہمارے ثواب میں کمی ہو جائے گی؟ کچھ بھی, کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تمہارے لباس میں سے جو بہترین لباس ہو وہ لباس پہن لو, اللہ رب العالمین قبول کر لے گا. اس لیے اہل علم نے کہا, لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو آدمی نیا لباس پہنتا ہے. اور رمضان المبارک, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا, جی ہاں, اس کو صحیح کام میں نہیں لگایا, بس صاف ستھرا اور
بہترین لباس پہن لیا اور نماز کے لیے چلنے لگا. یہ عید نہیں ہے. عید تو وہ ہے لمن خوف الوعید، جس نے آخرت کو یاد کیا اور اس کے حولنگی کو یاد کیا. جی ہاں، اس وقت جو ڈر اور خوف کا ماحول ہوگا اس کو جس نے یاد کیا اس آدمی کے لیے عید ہے، اس آدمی کے لیے عید ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یاد رکھیں، ہم خود بھی ان باتوں کی پابندی کریں اور اپنے جو بچے ہیں انہیں بھی ہم یعنی کہ عید کی پلاننگ ہمیں رمضان سے پہلے ہونی چاہیے، خریداری وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو. الحمدللہ سال بھر آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، تو کیوں ہم کھانے پینے میں ہی زیادہ ہم وقت رمضان المبارک میں گزار دیں؟ کیا زیادہ کھانے سے آدمی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ جی نہ، ایسا کہیں نہیں ہے. میرے آپ کے نصیب میں مقدر میں جتنا رزق ہے اتنا ضرور بضرور آئے گا، لیکن یہ جو وقت تھا جس کو ہم نے ایسے ہی گزار دیا یہ دوبارہ کبھی بھی آ نہیں سکتا. موت سے پہلے کبھی بھی ایسا وقت اور نہیں آئے گا. تو محترم بھائیوں، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آخر ایک بات تھی کہ عبادت کو ہماری زندگی میں اپنانی چاہیے، زندگی بھر اپنانی چاہیے. اس کے بعد چونکہ انشاءاللہ ہم کل عید کی نماز ادا کریں گے، عید کے سلسلے میں کچھ آداب اور کچھ باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. عید کے دن جو سنتیں ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرا ہو جائے، غسل کرے، خوشبو لگائے جسم پر، اور جو بہترین اس کے پاس لباس ہے وہ آدمی پہن لے. یہ ہے. اس کے بعد کھجور کھائے. عید الفطر کے وقت آدمی کھا کر نکلے عیدگاہ کی طرف، اور ہم جانتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر آدمی نہ کھا کر نکلے. جی ہاں، ایک سنت ہے. اور کھانے میں بہتر ہوگا آدمی اگر کھجور کھائے. کھجور کھائے آدمی طاق عدد پر، 3، 5، 1 سے لے کر طاق عدد میں. یہ بھی ایک سنت ہے. اسی طرح حضرات، جب ہم نماز کے لیے جائیں تو پیدل جائیں، ہم چل کر جائیں. اگر زیادہ دور نہیں ہے ہم چل سکتے ہیں تو چل کر جائیں، یہ بھی ایک سنت ہے. اسی طرح عیدگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو جانے کے وقت ہم تکبیر کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. جب سے ہم چاند دیکھیں، چاند جب سے نظر آ جائے تکبیر کہنے لگیں، تکبیر پڑھتے رہیں، زور سے ہم تکبیر پڑھتے رہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. تکبیر کی آواز ہم بلند کرتے رہیں. بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین بازار میں جا کر تکبیر کہتے تو ان کی تکبیر کی آواز کو سن کر لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے. یہ بھی سنت ہے. اسی طرح حضرات، جب ہم یہ تکبیر کب تک پڑھیں ہم عید الفطر کے موقع پر؟ جب تک نہ امام صاحب جو ہے نماز شروع نہ کرے تب تک ہم تکبیر کہتے رہیں. لیکن عید الاضحیٰ کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے. عید کے بعد اور 3 دن ہم تکبیر کہتے رہیں. اسی طرح جب نماز ہو جائے، نماز کے بعد ہم دوست احباب سے، رشتہ داروں سے ہم ملاقات کریں، عید کی مبارکبادی دیں، دعائیں دیں. تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور تم سے قبول فرمائے. دیکھیے سبحان اللہ، یہاں بھی جو ہے عبادت کی قبولیت کی دعا ہے. ہر بات میں اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم قبولیت کے لیے دعائیں مانگے، قبولیت کے ہم دعائیں مانگے. اسی طرح حضرات، رشتہ داری میں اگر کچھ انبن ہے تو اس کو بھی ہم ختم کرنی چاہیے. یہ بہت بڑے دل کی بات ہے. اگر کوئی آدمی رشتہ داری میں اگر کہیں کچھ خراش آ جائے، جی ہاں کچھ بگاڑ آ جائے، آدمی اسے ختم کر دے. یہ بہت بڑے دل کی بات ہے. ایسا ہمیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے. جو آدمی جوڑتا ہے رشتہ داری کو، اللہ رب العالمین اسے جوڑتا ہے. جو آدمی ختم کرتا ہے، کاٹتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دور کر دیتا ہے، اسے کاٹتے. حدیث کے اندر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح حضرات، جب ہم عید کی نماز سے واپس آئے تو راستہ بدل کر آئیں، یہ سنت ہے. جس راستے سے ہم جائیں
اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا اگر راستہ ممکن ہے تو ہم ایسا کریں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ تو کچھ مثبت باتیں تھیں، پازیٹیو باتیں تھیں۔ کچھ منکرات بھی ہوتے ہیں عید کے موقع پر، وہ ہم نہیں کرنے چاہیے۔ مسلمان کے ناطے بحیثیت مسلمان عید کی خوشی کے موقع پر خوشی اگر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ من میں جو آئے، دل میں جو آئے وہ ہم کریں دوسرے لوگوں کی طرح۔ جی ہاں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم بار بار سنتے ہیں جو آدمی جس کسی نے کسی دوسرے قوم کی جو ہے نا مشابہت اختیار کی، دوسرے قوم کے کلچر کو اپنایا خوشی کے موقع پر، جی ہاں وہ انہی میں سے ہے، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گانے بجانے کی محفل گرم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بہت سارے نوجوان ایسے بھی رہتے ہیں جو شراب نوشی میں رہتے ہیں۔ بس خوشی منانی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بس خوشی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے منکرات ہیں، اسی طرح محرم غیر محرم میں بھی بہت سارے لوگ فرق نہیں کرتے، جا کر مصافحہ کرتے ہیں عید کے موقع پر، جا کر جو ہے مرد خواتین سے مصافحہ کرتے ہیں، بس رشتہ دار ہیں، انہیں اس بات کا لحاظ نہیں ہے کہ کون محرم ہے کون غیر محرم ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قسم کھا کر فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر عورت کے ساتھ غیر عورت کو ٹچ نہیں کیا، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بیعت ہوتی تھی نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ کرام کہتے تھے کہ آئندہ سے میں اچھا ہو جاؤں گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مصافحہ کرتے تھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے جو ہے ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ مصافحہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، تو ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ کزن کے نام پر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہمارے بھائی بہن کی طرح ہیں۔ ایسا نہیں محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کون سا رشتہ پاک رشتہ ہے اور کون سا رشتہ نازک رشتہ ہے، کہاں کب بات بگڑ جائے۔ نعوذ باللہ، ہمیں شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح حضرات، عید کے بعد ایک بہترین ایک سنت ہے، ایک بہترین عمل ہے، چھوٹا عمل، کم عمل، لیکن اس کے ثواب بہت زیادہ۔ یہ ہماری امت کی ایک خصوصیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتلائے ہیں۔ ہمیں کتنی عمر ہمیں اللہ رب العالمین نے دی ہے؟ 60-70 کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے کے لوگ بہت جو ہے نا 100 سال 1000 سال جو ہے جیتے تھے اور انہیں اعمال کرنے کے بہت سارے مواقع ملتے تھے، لیکن الحمدللہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو کم وقت دے کر بھی پچھلے لوگوں سے بھی زیادہ عمل اور ثواب حاصل کرنے کا موقع ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ ہم عید الفطر کے بعد 6 دن اور روزے رکھیں۔ من صام رمضان ثم اتبع 6 كان كصيام الدهر ثم اتبع 6 من شوال، جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رکھا مکمل، پھر اس کے بعد 6 دن اور روزے رکھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كان كصيام الدهر، گویا کہ وہ آدمی جو ہے صیام الدہر یعنی سال بھر اس آدمی نے روزہ رکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کی پابندی کریں، اور اس کی اور ایک جو ہے فائدہ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے اور پچھلے جو گناہیں ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں انجانے میں، اللہ رب العالمین انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو بات آپ کو بتلائی تھی اس خطبے کے اندر، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا مسلمان ہو جائیں، عبادت گزار مسلمان ہو جائیں۔ صرف اور صرف رمضان کے حد تک ہماری عبادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ زندگی بھر ہماری عبادت ہماری زندگی میں ہو، خصوصاً نماز کی پابندی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرات جو ہے عید کے جو آداب ہیں ان آداب کا ہم لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، اور جو منکرات ہیں ان منکرات سے ہم دور رہیں۔ ایک اور بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ منکرات میں
بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ چاند رات کے موقع پر بہت سارے نوجوان جو ہے جی ہاں رات جاگتے ہیں، گاڑیوں کو لے کر روڈوں میں ادھر ادھر چہل پہل کرتے رہتے ہیں، بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات. اسے میں نے سوچا آپ کو بتلا دوں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو، جو بھی گھر کے بڑے ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن سب گھر پر ہوں، سب صحیح سلامت ہوں. عید کی خوشی اللہ رب العالمین نہ کرے کہ خوشی غم میں تبدیل ہو جائے، خوشی کہیں دکھ میں بدل نہ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک نوجوان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نوجوان کی زندگی کو لے کر والدین اور گھر والوں کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑے آرزو ہوتے ہیں. ان آرزوؤں کو میں چند لمحوں میں ختم نہ کر دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھا پکا مسلمان بنائے. آمین. اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں عبادت کو موت تک برقرار رکھے. آمین. اور اللہ رب العالمین ہماری جو اخطاء لغزشیں ہیں، گناہیں ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے. آمین. ہم میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے، انہیں جنت الفردوس میں مقام دے. وہ لوگ جو ہم میں سے بزرگ ہیں، مریض ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مرض کو، ان کی بیماریوں کو دور کرے، شفا یابی دے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.